صلوات عبادت ہے، عبادت سمجھ کے ادا کرنی چاہیے. سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آؤ بسم اللہ. آؤ جی بارے دیگر بھی درود پڑھیے سارے حضرات. اجازت ہے سب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سفر کے لیے. تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگراخ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے. اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، عاصی کو نوازا تو اور بنایا. دعا گو کہ محمد و اہل بیت محمد کا عظیم ترین اللہ وصد کے محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش رضا پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان کا انتظام و انسلام، محنت، کوشش، کاوش، بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت حاصل فرمائے. جو حضرات بہت دور دور سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، مولا انہیں اپنی حفظ و امان میں واپس گھروں تک لے جائے. خصوصاً بالخصوص شکر گزار ہوں جناب سید ناصر جعفری صاحب کا جو لندن سے پاکستان صرف اس مجلس میں شرکت کی تشریف لائے. مولا کائنات انہیں اپنی مسافت کا اجر عظیم عطا فرمائے. جتنی جائز مرادیں، جتنے نیک مقاصد آپ کے دلوں میں ہیں، حسین بادشاہ کا اللہ ذکر کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. اجازت دو تو 2 جملے پڑھنے ہیں. تھکے ہوئے آپ بے شک ہیں. میں نے بھی ابھی بھائی کی ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی. ایسے خطیب روز روز پیدا نہیں ہوتے. میں نے جب قبلہ کی پہلی تقریر سنی تھی تب میرا بچپن تھا اور ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی. ڈیرہ غازی خان میں 16 ربیع الاول کا جلسہ تھا. جس شعلہ بیانی سے انہوں نے خطابت فرمائی، مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آیا. اس شاعر نے کہا تھا، میری منزل کا اندازہ لگاؤ، میرا پہلا قدم ہے کہکشاں پر. اللہ کی سلامت. امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھیں. اور جب بھی اب بھی علامہ صاحب کا کچھ ذکر ہوتا ہے، چونکہ ان کے برادر عزیز اور میرے بھی بالکل سگے بھائیوں کی طرح بھائی جناب ملک شاہد صاحب، پروفیسر شاہد عباس صاحب جو ملتان سے تشریف لائے، مولا ان کی زبان میں اس سے کہیں زیادہ تاثیر عطا فرمائے. جناب ذیشان حیدر صاحب تشریف فرمائے، مولا ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہ چراغ اسی طرح جلتے رہے. تو میں جب بھی علامہ صاحب کا کوئی بھی فکرہ سنوں یا پڑھوں یا ممبر سے کسی بھی ذاکر کے منہ سے ان کا کوئی جملہ سنوں تو مجھے ایک شعر والد گرامی کا بڑا یاد آتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا، قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن. میں مولا امام حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں داد کے لالچ میں یہ شعر نہیں پڑھ رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کو سنبھال لیجئے گا. یہ ہماری شیعہ قوم کا اثاثہ ہے اور یہی انجام ہے ہر اس موالی کا جو عقیدے پہ جان دینا جانتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا، قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے.
اور موت کے فلسفی پر میں نے اتنا بڑا شعر نہیں سنا. قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے. حماد اہل بیت کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل کیا. ان کی محفلوں میں ہم نے جو جذبات دیکھے, جو اسلام آباد ایجوکیشن کے بعد جو انہوں نے گفتگو فرمایا کرتے تھے, اس میں جو جذبہ ہوتا تھا, جو عقیدہ ہوتا تھا. علامہ عرفان درابدی صاحب میرے والد گرامی صاحب, اور ان کے بعد شہید علامہ ناصر عباس کی جو خطابت اور ان کی جو تقاریر میں جو رنگ تھا, جو جذبہ تھا, جو تھا, وہ عقیدہ تھا. یقین جانی یہ خون میں رواں ہوتا ہے, یہ جسموں میں نہیں ہوتا, یہ لہو میں گردش کرتا ہے, یہ ماں کی پاکیزگی کی طہارت کی دلیل ہوتا ہے. غازی عباس کے علم کی قسم میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی عباس کا علم دیکھ کے راستہ تبدیل کر لے, سمجھے اسے جہنم میں جانے کی جلدی ہے. اللہ آپ کو سلامت و آباد شاد رکھے. ماشاءاللہ میری توقع سے بھی پہلے آپ نے توجہ فرما لی. علامہ صاحب کا جو جنازہ لاہور میں ہوا تھا, میں بھی وہاں موجود تھا. بھائی کا جنازہ تھا. یقیناً میں لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. جو کیفیت میں نے وہاں محسوس کی, میں نے 4 مصروں میں بیان کی. ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو. انتہائی واجب الاحترام ہستی بابا سید زرغام صاحب بادشاہ صاحب تشریف فرما ہے. میرے لیے بالکل بہت زیادہ قابل احترام ہے. میں ان کے قدموں کا ہاتھ لگا کر ان سے ہی ذاکری لی ہے, ان سے ہی سارا کچھ سیکھا. ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تھوڑا سا وقت چاہیے 4 مصرے پڑھنے ہیں. میں قبلہ کے جنازے پر گورنر ہاؤس کے سامنے موجود تھا. جو وہاں موجود تھے وہ میری تائید میں بولیں گے, باقی بے شک چپ رہیں گے. جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میری کیفیت تھی, یہ میرے دل کے جذبات تھے جو قلم کے ذریعے کاغذ پر آئے. میں اس مجلس میں بیان کر رہا ہوں. پچھلے سال میں پڑھ کے جا رہا تھا, علامہ صاحب تشریف فرما ہو رہے تھے. آج میرا بھائی یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن اس کی روح مجلس میں موجود ہے. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. آپ کے اذہان کی توجہ چاہتا ہوں, صرف اور صرف توجہ چاہیے. جو میں بیان کروں گا وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں گا. منبر پہ الفاظ ہیں اس کا لہجہ زندہ ہے. نہ بولیے گا, نہ کسی نے خوشامد کی داد دینی ہے, نہ کسی نے جبرن کی داد دینی ہے, نہ کوئی زبردستی بولے. صرف وہ بولے جس کا عقیدہ ساتھ دے. منبر پہ الفاظ ہیں اس کا لہجہ زندہ ہے. ناصر جتنا کل زندہ تھا آج بھی اتنا زندہ ہے. میں نے پہلے کہا زبردستی نہیں بولنا, جبر نہیں کرنا. 4تھے مصرے کو دل میں رکھ کے تولنا ہے. دل بولے تو پھر بولنا ہے. یہ منبر کی قسم ہے, جس نے سمجھ لیا اس کا بازو نیچے رہ گیا. میں نے مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پر ناز کرنا ہی چھوڑ دینا ہے. منبر پہ الفاظ ہیں اس کا لہجہ زندہ ہے. ناصر جتنا کل زندہ تھا آج بھی اتنا زندہ ہے. اس کا جنازہ پڑھنے والوں تم میری تائید کرو. لگتا تھا ہم سب مردہ ہیں اور وہ تنہا زندہ. اللہ آپ کو زندہ. بسم اللہ. سلام ہے قبلہ, سلام ہے حضور. پر دعائی مل پو تائر آزم. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. اس کا جنازہ پڑھنے والوں تم میری تائید کرو. لگتا تھا ہم سب مردہ ہیں. یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے. 3 سال بی بی کا حق بیان کیا ہے میرے بھائی شہید ناصر عباس نے. بلا خوف دنیا نے سمجھایا اور ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا, بی بی کے حق کے لیے جان جاتی ہے تو جائے. آج ان کا نام برکت بن چکا ہے. مولا ان کے شاگردوں کی زندگی دراز فرمائے, اس کے بھائی کو عمر طویل عطا فرمائے. جی بالکل جی.
اور وہی عروج اور وہی مقام اور وہی ترقی عطا فرما۔ سگے بھائیوں سے پیارا بھائی ہے شاہد عباس، سگے بھائیوں سے پیارا بھائی تھا ناصر عباس۔ مجھے غازی کے عالم کی قسم، شیعہ قوم مظلوم ہے تو اس لیے کہ اس کا وارث بھی پردے میں۔ دعا کرو آخری وارث کا ظہور جلدی ہو، اس قبر پہ چراغ جلے جس قبر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ رونا تیرے مقدر کا ہے، میں نے 2 جملے پڑھ کے منبر چھوڑ دینا ہے۔ بہت بڑی ہستی ہیں، ان کو بٹھانا نہیں چاہتا، مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ کوئی اور ہوتا تو میں کوئی مضمون پڑھ بھی لیتا، 2 یا 4 جملے صرف، زیادہ نہیں۔ اس قبر پہ چراغ جلے، مجھے ایمان سے بتاؤ کتنا فاصلہ ہے نبی کے روضے کا اور زہرا کی قبر کا؟ جب شام ہونے لگتی ہے نا، 25,000 بلب نبی کے روضے پہ روشن ہوتے ہیں، زہرا کی قبر پہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں۔ مجھے اسی علم کی قسم ہے، کیا گزرتی ہوگی اس وارث پر جس کے گھر کی ایک پردہ دار اب بھی رسیوں کے ساتھ قبر کے اندر سو رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجلس میں جاتے ہیں رونا نہیں آتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانوں کو بعض اوقات مشکل سے رونا آتا ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا، سرکار اگر کوئی آپ کے دادے کا ذکر سننے جائے آنسو نہ آئے، فرمایا ہم اس کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں ہم یہ سوچ کے دعا کرتے ہیں جتنی دیر تک بیٹھا ہوگا سوچا تو ہوگا اتنے بڑے گھر کو لوٹا کیوں گیا تھا۔ اجر کو سوچتا تو رہا ہوگا کہ اتنے بڑے گھر کو لوٹا کیوں گیا تھا۔ میرے واجب الاحترام نے بی بی زہرا کے مسائل پڑھنے ہیں، میں تجھے 4 سال کی زہرا کا 2 جملے سنا۔ محمد کے گھرانے کی چند مستورات کے بال وقت سے پہلے سفید ہوئے۔ محمد کی بیٹی بطول سن 17 سال دربار گئی تھی تو سر سیاہ تھا، 3 گھنٹے 58 منٹ بعد واپس آئی تو سر سفید ہو گیا۔ مجھے عباس علمدار کے علم کی قسم ہے، دوسری پردہ دار ہے علی اکبر کے حصے کی بہن بی بی صغرا۔ جب قافلہ روانہ ہوا سر کے بال سفید نہیں تھے، جیسے ہی اکبر کی سواری آنکھوں سے اوچھل ہوئی سر سفید ہو۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، ایک ایک سید سامنے کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ تیسری پردہ دار ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ۔ میں نے خود گناہگار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، جب زندان میں بابا کا سر ملا تو 4 جملے کہے اور چوتھا جملہ یہ تھا، بابا آنکھیں کھول کے دیکھ میں بوڑھی ہو گئی، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ میں 2-3 سال پہلے شام میں تھا، ناصر بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے، چہلم کے ایام تھے، 19 سفر تھے۔ مجھے سید معاف کر دیجیے گا جوان جب بزرگ جتنا تشریف فرما ہے، میں سجدہ ریز ہونے کے لیے دربار کے اندر گیا، مجھے غازی کے علم کی قسم کوئی نوحہ خان پاش کی نوحہ پڑھ رہی تھی، اس کی ایک ہی سطر بابا جی میں سن پایا تھا، اس ایک سطر نے مجھے 3 دن تک رلایا، میرا آنسو خشک نہ ہوا۔ وہ غریب بیٹی کی فریاد تھی، مظلوم بابا کے نام،
وہ ایک ہی سطر رونے کے لیے کافی ہے. وہ نوحہ کچھ یوں تھا: بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا. ہر بندہ ایک جیسا مجلس میں نہیں روتا. بسم اللہ، مولا تیری زندگی کرے، مولا تجھے ترقی اور عروج عطا فرمائے. مجھے غازی کے علم کی قسم میں 3 دن رویا. کسی کے 4 سال کے بھائی کو کوئی تماچا مار دے، بندوقیں نکل آتی ہیں. مقدر امام سجاد کا جو چپ کر کے دیکھتا رہا. 4 سال کی بہن کو ظالم کبھی تماچا مارتا تھا، کبھی جھڑکے دیتا تھا. لے آ قرآن رکھ میرے سر پہ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے پڑھنے کو تیار ہوں. اگر غلط پڑھوں آقا زادی شفاعت نہ کرے. شام کے زندان میں بی بی زینب عالیہ نے کہا: بیٹا سکینہ، جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے بابا کا قاتل آپ کے بابا کو قتل کرنے آیا ہے، آپ خیمہ گاہ میں کیوں نہ آئی؟ اماں، میں نے سن رکھا تھا اگر بیٹی آ جائے تو قاتل کو ترس آ جاتا ہے، مگر وہ کوئی ایسا ملعون تھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتی رہی: نہ مار، میرا پیاسا بابا ہے. مگر وہ ضربے مارتا رہا. تیرے کلیجے میں اگر قوت ہے تو فکرہ سن. اگلا فکرہ بی بی زینب عالیہ نے پوچھا: اچھا بیٹا پھر مجھے یہ بتائیں، جب آپ کے بابا قتل ہو چکے آپ پھر بھی تو واپس نہ آئی، اماں کیسے واپس آتی؟ میں نے سوچا تھا یہ قاتل کر کے چلا جائے گا، میں اپنے بابا کا سر خود اپنی جھولی میں رکھوں گی. لیکن اماں وہ کوئی ایسا ظالم تھا، میں دیکھتی رہی. اس نے 13 ضربے ماری، اس نے میرے بابا کا سر تن سے جدا کیا، اس نے وہاں سے اٹھایا جہاں میری دادی بوسے دیتی تھی. میں 4 قدم پیچھے دوڑی. میں نے کہا یوں نہ اٹھا، مجھے دے، میں ویسے اٹھاؤں جیسے میری دادی اٹھاتی تھی. ملعون کے ایک ہاتھ میں میرے بابا کا سر تھا، اس کا دوسرا ہاتھ اٹھا، میرے لبوں سے 3 بار ایک ہی نام نکلا: چاچا عباس، چاچا عباس. ممبر دے وارث